لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بجے پر محمد وعلى جن کی اصال ثواب کی مجلس میں ان کا نام تو نکال لوں تاکہ یہ مجلس ہے مرحومہ زاہدہ بی بی بنت اسماعیل بیگ صاحب کے ساتھ آج کا صلوات بجے پر محمد وعلى محمد. والدین کی عظمت، بزرگی اور احترام کے لیے بات کافی ہے. خدا بند عالم نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تذکرہ کیا ہے. دو باتیں جب ایک ساتھ بیان کی جاتی ہیں تو اسی وقت بیان کیا جب دونوں میں کوئی نہ کوئی مشابہت، کوئی نہ کوئی برابری پائی جاتی ہے. بلا وجہ دو باتیں ایک ساتھ بیان نہیں کی جاتی. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، آپ کے رب کا حتمی فیصلہ، یہ اتر فیصلہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. وبالوالدین احسانا، اور دوسرا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، اچھا برتاؤ کریں. یعنی جس طرح سے انسان پر اللہ کی عبادت واجب ہے، اسی طرح انسان پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی واجب و ضروری ہے. والدین کو خدا بند عالم نے بڑا مرتبہ دیا ہے. والدین کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرنا، ان کو جھڑک دینا، ان کو تکلیف پہنچا دینا حرام قرار دیا گیا.
اور ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. والدین کے ساتھ اگر آدمی حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا اثر بھی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، ان کے دل کو دکھاتا ہے، تو اس کا اثر بھی اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. آپ اس اثر کو روک نہیں سکتے. اگر کوئی آدمی شربت پی رہا ہے تو مٹھاس تو لگے گی، اور خدا نہ خواستہ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو نشہ تو چڑھے گا. شکر والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شربت پیوں میری شکر نہ بڑھے. اگر آپ کا شوگر ہے، آپ شربت پئیں گے تو شکر آپ کی بڑھے گی. اس میں آپ کے جاننے نہ جاننے کا، ارادے کا کوئی اثر نہیں کہ میں چاہوں تو شکر بڑھے، نہ چاہوں تو شکر نہ بڑھے. آپ کا بلڈ پریشر ہے، آپ نمکین کھائیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا. اس میں آپ روک نہیں سکتے، اس کا اثر ہے. تو والدین کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو اسی دنیا میں اس کے اثرات دیکھنے پڑیں گے. یہ حکم الہی ہے. والدین کے ساتھ کسی نے ذرا سی بدتمیزی کی، ان کا کہنا نے دل دکھایا. والدین کسی کام کے لیے منع کریں یہ کام نہ کرو، اس میں والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، والدین کا دل دکھ رہا ہے، تو یہ دل دکھانے کی بات بچے کی صحت پر، کاروبار پر، قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے. آج کی نئی دنیا، موبائل کی دنیا، واٹس ایپ کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، ویسٹرن کلچر سے متاثر دنیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. اگر کسی قوم میں والدین کا احترام نہیں ہے تو نہ ہے، لیکن شریعت میں جو والدین کے احترام کی بات کی گئی وہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے والدین کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کی تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. آج کے نوجوان جو اکڑ کے والدین کے ساتھ چلتے ہیں، والدین پکارنے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور شام کو واپس آتے ہیں کہ ہم دن بھر گئے کچھ نہیں ملا ہم کو، تھک کے گئے. وہ تو جس کے قدم تم نے گھر سے نکالا دوسری پر طے ہوتا کچھ نہیں ملے گا. جس پر تم نے گھر سے قدم نکالا تھا اسے کیوں؟ جب تم قدم نکال رہے تھے تو اپنے والدین کو ناخوش ہو کر کے نکال رہے تھے، اپنے والدین کو ناراض کر کے جا رہے تھے. تمہارا قدم باہر نکلا، والدین کے دل میں درد اٹھا، خدا نے کہا اس شخص کی ترقی کے راستے کو بند کر دو، اس کے لیے کامیابی کے راستے کو بند کر دو. یہاں والدین مسلمان ہو یا کافر ہو مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس والدین نے ہمارے لیے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں. آج ہم ذرا سا بڑے ہو گئے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ سے کہوں، آج کی دنیا والدین کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی. کہتے یہ اولڈ ایج ہے، یہ اولڈ فیشن ہو گئے ہیں. آج کا فیشن جینس کا فیشن، یہ پاجامے والا کام ختم ہو گیا. یہ والدین اولڈ ایج فیشن ہو گئے، ان کو جا کر کے کسی الماری میں سجا کے رکھ دو. والدین نے محنتیں کی ہیں. آپ ایک چیز بتائیں، آپ جب اپنا بایو ڈاٹا بتاتے ہیں، سی وی بناتے ہیں، تو اس میں اپنے نام کے بعد کوئی دوسری لائن لکھتے نہیں لکھتے. اگر یہ نام معلوم نہ ہو یا یہ نام صحیح نہ ہو تو کیا آپ سی وی بنانے کے لائق رہیں گے؟
اگر یہ نام صحیح آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ نام تو اپنا لکھ لیں گے، اب نیچے صنعت اس کا لکھیں. اگر ماں نے صحیح نکاح کیا ہے تو ڈنکے کے چوٹ پر لکھیں گے، اور اگر ماں کے قدم پھسل گئے ہیں تو لکھتے ہوئے شرمائیں گے. تو کم از کم والدین کا نام ہمیں سوسائٹی میں سر بلند کرنے کا موقع تو دیتا ہے. والدین کا نام ہمیں سر اٹھا کے جینے کا موقع تو دیتا ہے. ہمارے والدین غریب ہوں، فقیر ہوں، کسی لائق نہ ہو، ان پر گھر نہیں ہے، مکان نہیں، کچھ نہیں ہے، جھوپڑ پٹی نہیں، سر پھٹکانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ان کے کردار نے ہمیں سر اٹھانے کا موقع دیا یا نہیں دیا. اگر اس کے برخلاف وہ گھر ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، ویلا ہے، لیکن بعد میں ذرا جھول ہے، تو آپ کو یہ ویلا عزت نہیں دے سکتے، یہ فارم ہاؤس آپ کو عزت نہیں دے سکتے، لیکن رابطے نامشروع ہیں. تمہارے والدین کے صحیح کردار نے غربت کے باوجود ہمیں عزت دی یا نہیں دی؟ یہ کام کم ہے. اور آپ دیکھیں والدین نے کیا کیا. آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں. کل جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کس نے ہم کو پروان چڑھایا؟ کس نے ہمارے دودھ کا انتظام کیا؟ کون ہمارے لیے کھانا لے کے آیا؟ وہ کون تھا جو اس گرمی میں باقاعدہ دن بھر تھک کر کے چور ہو کر کے آتا تھا اور اپنا کھانے کا انتظام بعد میں کرتا تھا، اپنی جیب کاٹ کر کے بچے کے دودھ کا انتظام پہلے کرتا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے کسی باپ کو کہ اس نے خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو اور بچے کو دودھ کے بجائے پانی پلایا ہو؟ خود اپنا علاج کر لیا ہو اور بچے کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا ہو؟ اگر بچہ بیمار ہو، اس کا پیسہ نہیں تھا تو باپ نے در در کی ٹھوکریں کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ دوا لایا نہیں لایا؟ اسپتال میں بچہ بیمار تھا، کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے پاس گئے، اپنی آبرو بیچی، ہاتھ پھیلایا، ذلت برداشت کی، دوڑے دھوپے، کس کی خاطر؟ اگر آج ہم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے تو مر جاتے، کوئی دفن کر دیتا. لیکن آج اگر ہم یہاں پہنچے تو کت کی خدمتوں کی بنا پر پہنچے، کتنی قربانیوں کی بنا پر پہنچے. کس نے آج یہ چیزیں دی ہیں؟ اگر یہ چیزیں کسی نے دی ہیں تو یہ چیز دینے والا احسان کا، اچھے سلوک کا مستحق ہے یا نہیں؟ آج کی نسل جدید میں بات آپ سے کیا کہوں؟ آپ اس نجید کو فون کیجئے، آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ نے 2 مرتبہ فون کا جواب نہیں دیا. آپ کے دوست نے، ہمارے دوست نے کسی دوسرے دوست کو فون کیا اور 2-3 مرتبہ ہمارے فون کا جواب نہیں دیا، رپلائی نہیں دیا، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہاں خاموش ہو جاتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ نوجوان بتائیں کیا کرتے ہیں؟ اگر 2-3 مرتبہ اپنے دوست کو فون کرے، وہ ہماری بات کو نہ مانے، ہمارے فون کا رپلائی نہ کرے، تو ہم کو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ زبان خراب ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی نہیں ہوتی؟ اور ہم جو ماں باپ کا بار بار کہنا نہیں مانتے، جس کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، صرف دوستی ہے، وہ جواب نہ دے تو برا لگتا ہے،
اور جس ماں باپ نے ہم کو پروان چڑھایا وہ پکارے اور ہم جواب نہ دیں، وہ بلائیں اور ہم کے بلانے پر نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود والدین ایک ایسی نعمت ہے، ایک اتنا بڑا رحم و کرم کا مجموعہ ہے کہ لڑکے نے جی بھر کے ستایا، کہنا نہیں مانا، آج کے زمانے میں اپنی پسند کی شادی بھی کر لی، ماں باپ سے الگ بھی ہو گیا، حال خبر لینا بھی چھوڑ دی، لیکن بیمار پڑ گیا، تکلیف ہو گئی، تو ماں باپ اس کی محبت جاتے نہیں جاتے، ساری تکلیفوں کو دور کر کے آتے ہیں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، نہ وہ بدتمیزیاں یاد رہتی ہیں، نہ بد کلامیاں یاد رہتی ہیں، نہ وہ بے رخیاں دیکھ لیتی ہیں، ادھر بچے کو تکلیف پہنچی، ماں کا دل بے چین ہو گیا، بغیر کسی توقع کے لالچ کے جاتی نہیں جاتی، باپ ساری تکلیفوں کو بھول کر کے پہنچتا نہیں پہنچتا، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ کرم ہے، یہ کرم نہیں ہے، آپ غور کریں، ان چیزوں کے اثرات ہوتے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک انسان کو پستی تک پہنچا دیتا۔ ہمارے علماء گزرے، ایسے بزرگ مرتبہ علماء گزرے ہیں جن کو آپ سوچ نہیں سکتے، اپنے والدہ کی جو خدمتیں کرتے تھے، آج کی دنیا کیا کرے گی؟ یہ تو نئی نسلیں ہیں، یہ فاسٹ فوڈ کے بچے ہیں۔ میں بیچ میں ایک بات ہوں، لیکن آپ ایک زندہ سلوات دیجیے محمد آل محمد۔ پہلے ہمارے کیا پرانے زمانے میں گھر میں قیمہ، قورمہ، قلیہ، گوشت، کباب، سبزی، ترکاری، پلاؤ پکتا تھا۔ اب پستہ، آئے گی میگی اور کیا کیا نئی چیزیں پکتی ہیں، تو ویسٹرن فوڈ ہمارے گھر میں آ گیا ہے، اور فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہمارے کے یہاں کھل گئی۔ ہم ویسٹرن فوڈ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جس طرح ہمارے گھروں سے پرانے کھانے رخصت ہوئے اور نئے ویسٹرن فوڈ آئے، ویسے ہمارے گھروں سے پرانی تہذیب بھی رخصت ہوئی اور ویسٹرن تہذیب بھی آ گئی۔ پرانی تہذیب یہ تھی کہ باپ ہمارے گھر سے باہر نہ جانے پائے، وہ بیٹا اپنے کو عزت دار سمجھتا تھا جس کے کو باپ کی خدمت کا موقع مل جائے، وہ بہو اپنے کو خوش قسمت سمجھتی تھی جس کو اپنے ساس سسر کی خدمت کا موقع مل جائے۔ بیٹا باہر سو جاتا تھا لیکن باپ کو بیڈ روم میں سلاتا تھا، میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ پرانا کلچر تھا۔ نیا کلچر کیا آیا؟ جب ویسٹرن فوڈ آیا، کبا آپ کو ایڈ ہول میں بھیج دیتے ہیں، وہاں آپ آسانی سے رہیں گے۔ یہ کھانوں کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی گھر سے نکل کے چلی گئی۔
مہنگی آئی اور محبت رخصت ہو گئی. فاسٹ فوڈ اور احترام رخصت ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ برکتیں ختم ہو گئی، عزتیں ختم ہو گئی. کہتے آئے اب پیسے کماتے ہیں، برکت نہیں ہے، پریشان ہے، بیٹا پریشان ہے. باپ پہلے ایک باپ کماتا تھا، 4 آدمی کھا لیتے تھے. اماں نے کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا، اسی گھر میں چولہا پھونکتی رہی، سارا کام کرتی رہی. ابا تھوڑا سا کام کرتے رہے، جھولے میں لاتے رہے، سبزیاں لاتے رہے، سب کام کرتے رہے اور برکت ہوتی رہی. بعد 4-5 بھائی بھی پل گئے، پڑھ بھی لیا، یہ بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا. اماں گھر میں نہیں. آج کل کے ابا بھی باہر ہیں، اماں بھی باہر ہیں. صبح سویرے یہ بھی گھر سے نکل جا رہے ہیں، صبح ضرور بھی گھر سے نکل جا رہی ہیں. دونوں ماشاءاللہ آفیسر ہیں، 500 روپے لے کے آ رہے ہیں، لیکن آخر وقت میں بینک میں پیسے نہیں ہیں. وہ 5,000 کماتے تھے، برکت تھے. یہ 2 لاکھ کمانے کے بعد برکتیں نہیں ہیں ان کے پاس. لیکن برکتیں پیسے کمانے سے نہیں ہوتی، برکتیں بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہیں. برکتیں بزرگوں کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہیں. ہم جو الگ الگ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم اے سی میں رہ رہے ہیں، رہ رہے ہیں. ہمارے ابا گرمی میں پڑے ہوئے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے. کل جنہوں نے تمہیں دھوپ سے بچایا تھا، آج تم انہیں کو دھوپ میں رکھے ہوئے ہو. کل جو تمہیں اپنے سائے میں لے کے چلتے تھے کہ میرے بچے پر دھوپ نہ لگنے پائے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہونے پائے. اگر اسپتال لے جانا ہوتا تھا، گھر سے باہر لے جانا ہوتا، دھوپ ہوتی تھی تو ماں سایہ کرتی تھی. اگر ماں نہیں، باپ لے جا رہا تو باپ ایسا دھوپ میں لے کے نہیں جاتا تھا، بلکہ سائے میں کر کے لے کے جاتا تھا. اگر آج ہم بھی اپنے باپ کو سایہ فراہم کرتے تو دل سے جو دعائیں نکلتی وہ ہمارے گھروں کی برکتوں کا سامان فراہم کرتی. بہت بڑا بزرگ عالم گزرے، آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے بہت احترام سے لیا جاتا ہے، بہت احترام سے. جب بھی علماء کہتے ہیں شیخنا الاعظم، بزرگ ترین عالم، تو اس سے مراد ہوتے ہیں صرف جناب شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ. بزرگ مرتبہ عالم، مقدس، بے پناہ عظمت کے مالک. آج بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج بھی علماء جو ان کا نام لیتے ہیں تو عزت کے ساتھ اپنے زمانے کے مرجع وقت سے، اپنے زمانے کے مرجع وقت تھے. اور وہ زمانے جب بڑے بڑے علماء موجود تھے، اکیلے مرجع وقت تھے. اپنی مرجعیت کے زمانے میں، اپنی ریاست کے زمانے میں، جب اس زمانے میں گھروں میں حمام نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو ابھی گھروں میں حمام شروع ہو گئے. ہم لوگ بھی جب پڑھتے تھے 80s میں 70s میں، تو بھی ہمارے حمام اسپتالوں کو کیا کہتے ہیں، ہاسٹل میں حمام نہیں ہوا کرتے، لوگ باہر جانا پڑتا تھا نہانے کے لیے. تو اور بھی 100 سال پہلے حمام نہیں ہوا کرتے تھے، تو نہانے کے لوگوں کو حمام جانا پڑتا تھا. شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخنا الاعظم، بزرگ مرتبہ عالم، جب ان کی والدہ کو نہانا ہوتا تھا تو اپنی والدہ کو سر پر رکھ کے لے جاتے تھے. نوکر چاکر نہیں لگاتے تھے کہ 2-4 عورتوں سے پڑھا دیں، کہ ماں نے مجھے پالا ہے تو خدمت مجھے کرنا ہے. ماں نے مجھے پالا ہے، لہذا خدمت مجھے کرنا ہے. اپنے سر پر ماں کو رکھ کے لے جاتے تھے، نہلاتے تھے اور واپس آتے تھے.
جس مسجد میں درس دیتے تھے اس کے وہاں کے پیشماد انتقال ہوا، کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. کہا کہ نہیں، میں پہلے اپنی اماں سے پوچھوں گا، اماں اجازت دیں گی تو پڑھاؤں گا نماز. بزرگ مرتبہ ہونے کے باوجود ماں کا احترام کرتے تھے، ماں کے قدموں پہ بیٹھتے تھے، پیر دباتے تھے. آج تھوڑی سلوٹ تھوڑی کرتے تھے. یہ خدمت انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے. آج ہماری سوسائٹی میں دھیرے دھیرے یہ والدین کا احترام کم ہو رہا ہے. ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے، اس کا آپ محسوس کریں گے کہ کل کے زمانے کی بات اور آج کے زمانے کی بات دیکھیں، نئی نسلیں کیا ہوتی ہیں. اگر آپ گھر میں بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور شادی ہو گئی، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ابھی بتائیے جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو کتنے بچے ہیں جو آپ سے خدا حافظ کر کے جاتے ہیں، اور کتنے بچے جو گھر میں آ کے بتاتے ہیں اماں ابا ہم آ گئے. کپڑا پہنا، ٹائی لگائی، گھر سے چلے گئے. باپ بول کے گئے، آئے گا بہت دیر سے آ گئے. آواز وہاں نہیں جا رہی ہے. سلواز محمد والے محمد. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی برتن میں جگہ خالی ہوگی تو دوسری چیز جائے گی نا. جب آوازیں کم ہوں گی تو آواز جائے گی نا. آپ غور کریں. اس لیے آج ہماری نسلوں سے برکتیں رخصت ہو گئی، عزتیں رخصت ہو گئی. اور یہ میں بات اپنی نسل جدید سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کے والدین نے اپنے باپ دادا کی عزت کی تھی اور ان کا کہنا مانا تھا، تو یہ اطاعت گزار والدین کی اولاد ایسی ناخلف نکلی ہے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے. تو آپ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، آپ کی اولاد کیسی نکلے گی؟ آپ خود بتائیے. اگر آج آپ کے والدین بلا رہے ہیں اور آپ نہیں کہہ رہے تو آپ یقین جانیے کل آپ سامنے بیٹھے رہیں گے، آپ پکاریں گے، بچے جواب نہیں دیں کہ بابا خاموش. پلیز مجھے تو آپ بات کر لیں، پھر بات کیجیے گا پلیز. میں بھی مصروف ہوں. آپ کے سامنے آپ کے بچے جواب دیں گے. اس وقت جو تکلیف ہوگی وہ قابل بیان نہیں ہوگی. اثر ہے. ماں باپ کا احترام ہماری زندگی میں برکتیں دیتا ہے. والدین کا احترام خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے سنا جہاد ہونے والا، جنگ ہونے والی ہے، مجھے اجازت دے جنگ پر جانے کی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ایک ایک سپاہی کی ضرورت تھی. ایک سپاہی آئے اور جائے کام کرے، ایک ایک سپاہی کی ضرورت تھی، ایک ایک جوان کی ضرورت تھی. تو جوان آئے کہ اللہ کے رسول میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے جنگ کرنے کی. کہا چلے جاؤ، لیکن ایک سوال ہے. مسئلہ ہے کیا مسئلہ کیا؟ کہا میرے والدین بوڑھے ہیں اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے علاوہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے.
جبکہ اسلام میں محاذ پر، بارڈر پر سپاہیوں کی سخت ترین ضرورت ہے، ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت۔ اس شدید ضرورت کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرا کام میں جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں، کہ بسم اللہ، لیکن میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرا کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اگر میں چلا جاؤں تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ آپ اجازت دے تو میں جا سکتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا غور سے سنیں گے، کہا گھر جاؤ۔ والدین کی ایک رات خدمت کرنا خدا کی راہ میں 1 سال کے جہاد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تمہارا ایک رات والدین کے ساتھ گزارنا، ان کے لیے سکون فراہم کرنا، خدا کی راہ میں 1 سال جہاد کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارا سب کچھ انہی کی بنا پر، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا وقار، سب کچھ انہی کی بنا پر۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہیں اپنے والدین کے احترام کی توفیق نصیب ہو، جو والدین کے سامنے آواز بلند نہ کرے، جو والدین کا کہنا مانے۔ ہم یہاں دیکھیں بمبئی میں طرح طرح کے بچے دیکھیں، ایسے بچے بھی دیکھے ہیں۔ ابھی ایک صاحب اللہ نے ترقی دی، ان کو بات ہو رہی تھی، ہمارا بھی کچھ کام ان کے ساتھ تھا، ضرورت تھی، کہہ رہے مولانا میں جانے والا تھا اور یہ پروگرام تھا، میں نے سوچا تھا رک جاؤں اور میں اپنا سفر تھوڑا سا ٹال سکتا تھا، صبح کے بجائے شام کو چلا جاتا، تھوڑا تکلیف ہوتی مجھے جانے میں، لیکن میں یہ پروگرام اٹینڈ کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے سوچا استخارہ کر لوں، فلائٹ بدلوں یا نہ بدلوں۔ میرے ریلیٹیو مجھے کہا کہ دیکھو تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور بریک کر کے تم سفر نہیں کر، تم ڈائریکٹ فلائٹ سے جاؤ۔ تو کہنے لگے مولانا اب ڈیڈی کے منع کرنے کے بعد پھر میرے لیے استخارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈیڈی نے کہا اب استخارے کی گنجائش، میں استخارہ دکھلا سکتا تھا اور میں بات کر سکتا تھا، یہ پروگرام ہے، باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے، پروگرام کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، میں صبح کو یا شام کو جا سکتا تھا، میرا پروگرام میں اٹینڈ کر لیتا تھا۔ لیکن اگر میں جاتا، ابھی جا رہا ہوں تو 8 10 12 گھنٹے کے آرام کرنے کا موقع مل جائے گا، پروگرام اٹینڈ کر کے جاتا تو وہ موقع نہ ملتا، سیدھے پروگرام میں جانا پڑتا، کر سکتا۔ لیکن ڈیڈی نے کہا بھی تم بیماری سے اٹھو، اتنا سہن نہ کرو، میں نے اسے استخارہ دیکھ لوں۔ لیکن ڈیڈی کے منع کرنے میں استخارے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ احترام ہے یا نہیں؟ عزت ہے یا نہیں؟ خدا کو یہ کام پسند ہے یا نہیں؟ اس کام سے تجارت میں برکت ہوتی ہے، لیکن جہاں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، چونکہ یہاں سب ہندوستانیوں کا مجمع ہے، ہماری سوسائٹی میں ماں باپ کا احترام ذرا کم ہے۔ تو میں دوسروں سے ملتا رہتا ہوں،
ہماری سوسائٹی میں بچوں کی اکاؤں زیادہ ہے، اس لیے برکتیں کم ہیں۔ یہ سنا لوگ ترقی کر رہے ہیں، فلاں بھیا وہ ترقی کر رہے ہیں والدین کے احترام اور دعاؤں کی بنا پر کر رہے ہیں، وہ عزت کی بنا پر کر رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ زیادہ دو چار پیسے کمانے لگتا ہے تو ماں باپ سے بالکل منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہے جو چاہ کرے، لیکن بقیہ دوسری کمیونٹی میں ابا سے پوچھ لیں، ڈیڈی سے پوچھ لیں، تو جہاں یہ احترام باقی ہے وہاں برکتیں بھی باقی ہیں۔ ہمیں اپنے سوسائٹی میں ان چیزوں کو لانا پڑے گا، اور یاد رکھیں میرے اور بچے، میرے نوجوان، آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہے ہیں، آپ خود اپنی ترقی کے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ آپ والدین کے احترام نہیں کر رہے، آپ خود اپنے لیے سعادت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ والدین کے احترام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے خود کامیابی کے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں میں بڑا ہو کر کے کیا کروں، نہیں، آپ بڑے ہو کے جتنا جھکیں گے اتنا آپ بڑھیں گے۔ آپ والدین کو بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احترام، عزت، وقار، باپ کا احترام، آپ آفیسر بن جائیں، وزیر بن جائیں، کچھ بن جائیں، باپ باپ، ماں ماں ہے۔ آج کل کی ماں کا تذکرہ نہیں، آج کل کی مائیں تو بہت آسانی سے بچوں کو پال لیتی ہیں، اس کے باوجود بڑے نخرے ہوتے ہیں آج کل کی ماؤں کے۔ آج سے 10 سال پہلے جب مائیں بچوں کو پالتی تھیں، نہ پیمپر تھا، نہ ہگیز تھی، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، پھلیے سے لے جاتے تھے، گبے سے لے جاتے تھے، گومو دھویا جاتا تھا۔ آج تو کیا ہے، ایک کھولا دوسرا باندھا، ایک کھولا دوسرا باندھا، ایک کھولا دوسرا باندھا۔ واشنگ مشین نے دھو لیا، پھینک دیا، کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود دو نہیں سنبھلتے۔ وہ مصیبت ہے، نہ چولہے کا دھواں ہے، نہ گیلی لکڑیاں ہیں۔ وہ پرانے زمانے میں گیلی گیلی لکڑیاں، وہ اس میں دھواں اٹھنا، وہ پھونک پھونک کے روٹی پکانا، وہ چولہا جلانا، وہ جاڑے میں پھلیاں دھونا، وہ ہاتھوں کا سکڑ جانا، وہ انگیٹھیاں سلگانا، اس کے بعد بچوں کو پال بھی لینا، کھانا بھی پکا لینا، رشتہ داری میں بھی چلے جانا، سب کچھ بڑھا بھی دینا، شکایت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج سب کچھ ریڈی میڈ موجود ہے، تو بس بھائی تو آپ نے خدمتیں چھوڑ دیں، والدین بچوں نے احترام چھوڑ دیا۔ اب تو نئی نسل میں مائیں دودھ پلانے کی فرصت نہیں لیتی، کون پلائے، کون بچے کو گود میں لے، شیشی پلاؤ، کام کر دو۔ لیکن آپ غور کریں یہ شیشی پلانے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ پہنچ جائے تو زیادہ وقت نہیں، کافی ہو گیا، تھوڑا سا وقت اور آپ کو لے کے بات تمام کروں، لیکن اگر آپ واقعی جاگ رہے ہیں تو ایک سال بعد پتہ چلے آپ کیا۔ دیکھیے کھانے اثر رکھتے ہیں، آپ مرچیاں کھاتے ہیں تو پیاس لگتی ہے، تیل کھاتے ہیں تو اثر گیس پیدا ہوتی ہے،
کھانے جہاں ہمارے بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں وہاں کھانے ہماری فکر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. پاکیزہ غذا سے پاکیزہ فکر نکلتی ہے، غیر پاکیزہ غذا سے فکر بھی غیر پاکیزہ نکلتی ہے. کل جب مائیں تھیں تو 99% مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھی، یعنی انسان کا دودھ انسان کو پلایا جاتا تھا. آج کے زمانے میں ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا، اپنا دودھ پلانا کم ہو گیا. یہ ڈبے کا دودھ کس سے بنتا ہے؟ ڈبے کا دودھ یا کیمیکل سے بنتا ہے یا جانوروں کے دودھ سے بنتا ہے. ڈبے کے دودھ ہے یا جانوروں کے دودھ کو سکھا کے بنایا جاتا ہے یا کیمیکل سے بنتا ہے. جانوروں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بچہ جب تک دودھ پینے کے محتاج ہوتا ہے اس وقت تک اپنی ماں کے ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے، اور جب وہ پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا. جب تک اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ماں کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے. جب وہ اس کو بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کو نہیں پہچانتا. آج اگر بچے کھڑے ہو کر کے ماں باپ کو نہیں پہچان رہے ہیں تو جانوروں کے دودھ کے اثرات ہیں جو ان کی فطرتوں میں آ رہے ہیں. جب ہم جانوروں کا دودھ پلائیں گے تو جانوروں کی صفتیں بھی تو آئیں گی. آپ نے انسانی دودھ پلایا ہی نہیں تو انسانی صفتیں آئیں کہاں سے؟ آپ کیمیکل پہنا رہے ہیں تو بچے کیمیکل نکل رہے ہیں، اثرات ہو رہے ہیں. اس کو آپ روک ہو ہی سکتے ہیں. کیسا میں مرچیاں کھاؤں اور لگے نہیں، کہ وہ ہری مرچ کالی کالی لے کے آئیے پتلی والی، اور زبان پر لگے کہ میاں کھاؤں کیا لگے، کہیں ہو سکتا ہے؟ اب بڑی بڑی لال کھائی نہیں لگے لیکن وہ ہری والی پتلی سی جو سیاہ ہری ہونے پر کالی ہو جاتی، ذرا سا آپ کھائی کیسی لگتی ہے؟ تو بھائی وہ کھاؤ گے تو لگے گی. تو جب جانوروں کا دودھ پلاؤ گے تو بچوں میں جانوروں کی صفتیں تو آئیں گی. تو اب شکایت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کو انسانی ماحول فراہم کیا گیا ہوتا، خاص کر آج کل جو ماحول ہے، میں نہیں کہتا لڑکیوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب صاحب بھی نکل گئے، صاحبہ بھی نکل گئی، بچوں کو کون پالا ہے؟ اب دادا دادی تو گھر میں رہتے نہیں، دادا دادی تو اولڈ ایج ہوم میں ہیں. اب یہ بچے یہ نرسری میں پل رہے ہیں، یہ ماماؤں کے بعد. تو جب کرائے پر بچے ہم نے پالے ہیں تو بچے بھی ہم کو کرائے پر رکھیں گے. ہم نے اپنے بچے کرائے پر پالے نا، نرسری میں دے دیا، ماما رکھ دی، پلے اسکول میں بھیج دیا. کیوں؟ ہم کو کام پر جانا ہے. تو آپ کرائے پر بچوں کو پال لیں، بچے آپ کو کرائے پر پالیں گے. اگر آپ نے قربانی دی ہوتی، آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. HDFC بینک ہمارا اکاؤنٹ ہے، تو وہاں ایک مجھے کام تھا، میں نے فون کیا، ایک لیڈی وہاں پر تھی، کہنے کہ میں نے وہ اب نوکری چھوڑ دی ہے. تو میں نے کیوں چھوڑ دی؟ کیوں؟ مجھے کام تھا ایسے ہی. نہیں پھر وہ کہ کیوں چھوڑ دی؟ کہ وہ شادی ہو گئی، بچے ہیں، اور میں
اب بچوں کو میں پالوں یا نوکری کروں؟ تو میں نے اب نوکری چھوڑ دی ہے، گھر میں بچوں کو پال رہی ہوں، کر دوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کیا، 5-6 سال کے بعد کہتے ہیں واپس آئے ہوئے، کیا کہ اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب میں کام پر 2 مرتبہ واپس آئی ہوں۔ تو جس نے بچوں کی خاطر قربانی دی ہے، کل بچے بھی جواب میں قربانی دیں گے نہیں دیں گے؟ قربانی لکھائی نہیں جاتی، واٹس ایپ پر قربانی پوسٹ نہیں کی جاتی، قربانی وہ کام ہے جو عمل سے سکھائی جاتی ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی خاطر قربانی کرتے ہیں تو بچے بھی والدین کی خاطر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے کیا کام ہے، میں ٹیکسی بجا رہا تھا، مسلمان ٹیکسی والا نہیں تھا، بات کرتے کرتے نکل گیا کہ ہاں اب میں نے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا۔ میں نے کیوں گاؤں بھیج دیا؟ کہ بوڑھے ماں باپ ہے نا، ان کی خدمت کون کرے گا؟ میں اپنا کام چلا لوں گا، میرے بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں نا۔ تو غیر مذہب کی بہویں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، اور وہ آپ کو اس کے اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہیں۔ اور ہمارے کیا چاہنے والے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے ساتھ آپ کو رہنا ہے تو یہ ہم رہیں، آپ کی اماں رہیں۔ ہم 2 ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی اماں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ انتظام کر لیجئے، ڈھونڈ لیجئے۔ اگر آپ کو اماں ہی پیاری ہے تو ٹھیک ہے، آپ اماں کے پاس جائیے، میں اپنی اماں کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ سسٹم ہے ہمارے کیا نہیں ہے آج کل۔ اب یہ بیچارہ بیچ میں یہ شوہر 2 ڈبوں کے درمیان بمپر بنتا، ایک طرف سے اماں اور ایک طرف سے بچوں کی اماں، 2 اماں کے درمیان یہ پستا، ایک طرف اس کی اماں ہے اور ایک طرف اس کے بچوں کی اماں ہے۔ تو بیچارہ کیا کرے؟ نہ ادھر آ کر سکتا ہے نہ ادھر وا کر سکتا۔ اگر آج ہم میں یہ تجربہ ہو جائے تو گھر بنے گا نہیں بنے گا، برکتیں آئیں گے نہیں برکتیں آئیں گی، خدمتیں نکلیں گی نہیں نکلیں گی۔ ایک خدمت ماں باپ کی انسان کو کس منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ بس وقت تمام ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا قصہ نقل اور بات آپ کی تمام کروں، چونکہ ماں کی مجلس ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پانچ بڑے نبیوں میں ایک بڑے نبی ہیں، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ بڑے نبیوں میں جناب موسیٰ، چھوٹے موٹے نبی نہیں، بڑے نبی ہیں، اور جنت میں درجات اعمال کی بنیاد پر ملیں گے، کردار کی بنیاد پر ملیں گے، خدمتوں کی بنیاد پر ملیں گے۔ جس کا عمل جتنا زیادہ، جس کا کردار جتنا اونچا، اس کا درجہ اتنا اونچا۔ اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ خدا سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ بتا دے جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ اولو العزم پیغمبر معصوم، پروردگار کل میرے درجے میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ آواز ہے موسیٰ تمہارے درجے میں فلاں گاؤں کا قصاب قصائی رہے گا۔ میرے درجے میں قصائی؟ کیا میں ملنا چاہتا ہوں؟ کیا جاؤ،
خدا نہیں کہا تم بیٹھو میں اس کو بلا رہا ہوں، نہیں، تم نبی جاؤ اس سے ملنے کے لیے جاؤ۔ جناب موسیٰ نے خدا سے پتہ لیا، شاید پہنچے، گاؤں گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، کہا یہی نام ہے، یہ دکان ہے۔ دیکھا دکان پر گوشت بیچ رہا ہے تو خوف سے دیکھتے رہے، یہ کیا کر رہا ہے، مجھے درجہ کیوں ملے گا، اس کو کہاں پہنچ جائیں گے، بہت غور سے اس کو دیکھتے رہے، کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھا۔ جب اس نے دکان بڑھائی، اس کے پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھیں کرتا کیا ہے جس کو میرے درجے میں جگہ ملے گی، وجہ کیا ہے، کون سا کام کر رہا ہے۔ جب دکان بند کر کے جا رہا تھا تو اسے جو گوشت بیچتا تھوڑا سا گوشت بچا لیا، اپنے تھیلے میں لیا، لے کے گھر پہنچا۔ جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے دروازے پہنچتے ہیں، کہلے بھائی اگر میں باہر سے آیا ہوں، مہمان ہوں، کیا تم مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ سکتا، فقیر ہوں، غریب ہوں، اس وہاں میرا کوئی آدمی نہیں ہے، کہا بسم اللہ تشریف رکھیے۔ انہوں نے جناب موسیٰ کو بٹھا دیا، پانی بھی آگا، اس کے گھر کے اندر گیا، ایک کوٹری میں گیا، وہاں سے گٹھری نکال کے لایا۔ پہلے آیا اسے جا کر جو جناب موسیٰ بٹھا، اس کا جو گوشت لے کے آیا تو اس نے گوشت کو دھویا، اور دھونے کے بعد پتیلی میں رکھ کے چولہے پہ چڑھا دیا، ادھر وہ گوشت پک رہا تھا، اٹھ گیا گٹھری لے کے آیا، اور اس گٹھری کو اس نے کھولا، اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس نے اس کے منہ ہاتھ دھلائے، بالوں میں کنگھی کی، کپڑے بدلے، اس کو فریش کیا۔ اس وقت تک وہ کھانا جو پکا تھا پک گیا تھا، وہ کھانا لے کے آیا، اس نے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد اس کے کنگھی کی بال بنائے، منہ ہاتھ دھلایا، پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے جہاں رکھ کے چلا آیا۔ اب جناب موسیٰ بہت دیر سے کہ کر کیا رہا ہے کیا۔ جب واپس آئے واپس جاتا ہوں، واپس نہیں گیا تو آپ اب بتائیں آپ کیا ہے، کہ بہت ساری باتیں بتاؤ، تم کر کیا رہے ہو۔ کیا کہ میری داستان یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اکیلا ہوں، میرے بال بچے نہیں، اکیلا ہوں، اور یہ میری بوڑھی ماں ہے، اور اگر میں دکان نہ جاؤں تو خرچہ کیسے چلاؤں، اور گھر میں رہوں تو کیا کروں، تو میں روزانہ دکان جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں تو گوشت لے کے آ جاتا ہوں، اور اس کو پکاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا داستان بڑی میں اتنی بات کر رہتا ہوں، کہ لیں گے وہ ساری باتیں تو صحیح، لیکن یہ بتاؤ جب تم اپنی والدہ کو کھانا کھلا چکے، پانی پلا چکے، منہ ہاتھ دھلا چکے 2 مرتبہ، پھر تم ان کو گٹھری میں لے جا کے رکھے گئے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا اس بوڑھی عورت کے لب ہل رہے تھے، اس بوڑھی عورت کے لب ہل رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آواز اتنی کمزور تھی، میرے کانوں تک نہیں آ سکتی تھی۔ میں یہ پوچھا تھا جب تم نے اس کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، کنگھی کر دی، بال بنا دیے، بچھا دیا، تو اس کے لب ہل رہے تھے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کہنے لگے یہ شخص جب میں سارا کام کرنے کے بعد اس کو 2 مرتبہ جا کے لٹاتا ہوں تو اس کو دعا دیتی ہے، میرے لال خدا تجھے موسیٰ نبی کا درجہ عطا کرے۔ میرے لال خدا تجھے نبی موسیٰ کا درجہ عطا کرے۔ جناب موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں، میں تم سے ملنے کے لیے آیا۔ ایک ماں کی دعا نے ایک عام آدمی کو نبی کا درجہ دیا، نبی کے درجے میں جگہ آتا ہے۔ جو خدا اس ماں کا تھا وہی خدا آج بھی زندہ ہے، جو تاثیر کل اس ماں کی دعا میں تھی وہی تاثیر آج بھی ماں کی دعا میں۔ جب عام ماؤں کا یہ اثر ہے تو جس ماں نے اپنے بچوں کو چکی پیس پیس کے پالا ہے، جس نے ماں نے اپنے بچوں کو مصیبتوں میں پالا، اس ماں کا منظر کیا ہوگا؟ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا بی بی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ گود میں ہے،
اور ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور بیوی اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی اور اپنے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے. تو جس ماں نے اس مشکل سے حسین کو پالا ہو، جب اس ماں کے سامنے حسین کی آواز آئے ہوگی اماں میں پیاسا ہوں، تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب عام ماؤں کی محبتیں اتنی زیادہ ہیں تو فاطمہ اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہوں گی. میں نے کسی سے یہ بات سنی ہے جناب زہرا کے تعلق سے، جب شب عاشور آئی ہے نا تو جناب زینب نے امام حسین کو بلا کے جو باتیں کی ان میں ایک بات یہ پوچھی، بھیا شام سے کسی دکھ بھری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ آواز کبھی قریب سے آتی ہے اور یہ آواز کبھی دور سے آتی ہے، لیکن ایسی آواز ہے جب یہ آواز سنتی ہوں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، بڑا دل پر اثر ہوتا ہے. بھیا یہ کس دکھ بھری ماں کی آواز ہے؟ امام حسین نے فرمایا زینب پہچانا نہیں، یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز، یہ ماں میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. عزیزو سیدہ کربلا کے میدان میں جگہ جگہ پر تھی، حسین کے ساتھ ساتھ تھی. میں چند شکر عرض کروں اور آپ کے مجلس سے تمام کروں، عزادارو زہرا کہاں کہاں تھی؟ زہرا کہاں کا حسین کے ساتھ تھی؟ کسی نے جب شیو سے پوچھا کہ جب تو حسین کا سر قلم کر رہا تھا تیرا خنجر رک رک کے چل رہا تھا، تیرا خنجر رک رک کے چل رہا تھا، کیوں رک رک کے چل رہا تھا؟ کہ اس لیے چک رہا تھا جب حسین کا سر قلم کر رہا تھا تو ایک ماں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے کہتے یزید میرا بیٹا بے گناہ، یزید میرا لال بے گناہ ہے. ایسے درد بھری آواز آ رہی تھی کہ میرا خنجر چل نہیں رہا تھا. لوگوں نے وہاں جناب زہرا کو دیکھا. اور ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے اور حسین پر ظلم کی انتہا ہوئی ہے، امام حسین جب شہید کر لیے گئے تو ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر ایک جگہ کوئی امام حسین کا ماما لے گیا، کوئی رضا لے گیا. اور امام حسین کے پاس ایک رومال تھا، اس کو لینے کے لیے آدمی آیا تو حسین کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنے لگا، کہنے لگا میرے پاس میں چاہتا تھا حسین کے پاس جو ہے وہ بھی چھین لوں، لیکن جب میں چھیننا چاہتا تھا تو ایک ہاتھ حسین کا آ جاتا تھا. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں خنجر میدان میں گیا تھا کوئی ٹوٹا ہوا خنجر لے کے آؤں اور حسین کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لے لوں. کہ لیکن میں بھی ابھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے ہماریاں نازل ہوئی، ان ہماریوں میں خاتون نکلی جن کو کئی خاتون سنبھالے ہوئی تھی، وہ یا حسین کہتی تھی اور یہ خاتون غش کھا کے گر جاتی تھی، بقیہ بے سوال کے لاتی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ جنت سے حسین کی ماں آئی ہے. عزاداروں رونے گئے، حسین آواز دے اماں ہم دیکھ رہی ہے کس طرح سے مجھ پر ظلم اٹھایا جا رہا. الہی بحق زہرائے و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلم. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما اور آپ بلا ہمارے امام کی حفاظت فرما.
ہر طرح کے رنج و غم و الم کو حدود مقدس سے دور فرما۔ اس دور آخر زمان میں پروردگار ہمارے بچوں کو والدین کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری ماؤں کو بہترین بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کی عزت کے ساتھ دنیا کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار جن مرحومہ کی سال سال کی زاہدہ بنت اسماعیل بیگ پر ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر اپنے اپان رحمت کی بارش فرما، ان کے پسماندگان رشتہ داروں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد ہوتی ہے فرما کر کے مرحومہ زاہدہ بیگم